ہم اپنی اسکن کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ایکنی نہ ہو, ہمارا چہرہ جو ہے وہ گلو کر رہا ہو؟ جو ہمارا اسلامک پیٹرن ہے نا سونے کا, بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب ہم اس کو گزار دیتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ کارٹیسول ریلیز کر دیتی ہے. دیٹ از اے اسٹریس ہارمون. 1.5 لیٹر کی بوٹل میں ایک ORS اور ایک کیلسی ایڈ کریں, اسکن بھی گلو کرے گی, اور وہ پانی جس میں نمک ہوتا ہے وہ باڈی میں ڈائجسٹ ہوتا ہے. ورنہ ہم رنگ گورا کرنے کے لیے کون کون سے پروسیجرز ہیں؟ آئرن ڈیفیشنسی انتہا کی ہے. جب ہم آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی کبھی بھی گلو نہیں کر سکتے, چاہے ہم جو مرضی کر لیں. ہائڈرا فیشیل سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم گلو بھی آ جاتا ہے, رنگ بھی بڑا صاف نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کروا کے جاتے ہیں تو آپ کو جناب پورے ارد گرد والے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے آپ نے. ہائڈرا بیسکلی فیشل نہیں ہے, اٹس اے اسکن ٹریٹمنٹ. بڑے کاسٹلی پروسیجرز ہیں سارے. کوالٹی جو ہے وہ سلیکٹ کریں اور کوانٹٹی پہ نہ جائیں. لیزر کے کیا فوائد ہیں؟ یہ ریموو نہیں کرتا, آپ کی اسکن جو ہے ریجنریٹ بھی کرتا ہے. تو جو لیزر کرا کرتے ہیں وہ اسکن گلو کر رہی ہوتی ہے. نیڈلنگ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی نینو لیول پہ جا کے سمجھ لیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا اسکن کو انجرڈ کرتے ہیں تاکہ وہ نیچرلی ہیل ہو. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بال 6 فٹ لمبے. جب ہم پروسیجر کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں, پھر ہم کہہ سکتے ہیں 6 فٹ لمبے. اچھا, میک اپ کے بغیر بھی تو اب وہ کیا ہوتا ہے جس میں آپ ایسا پروسیجر کرتی ہیں کہ جس میں میک اپ کی ضرورت ہی نہیں رہتی؟ وہ نیچرلی آپ کی اپنی اسکن کو. فلرز اور بوٹاکس یہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ گو فار سم کائنڈ آف نیچرل پروسیجرز جس میں آپ کی اپنی اسکن ریجنریٹ کرے اور وہ پرماننٹ ہو ایٹ لیسٹ. فیٹ ریڈکشن جو وہ ہے, باڈی کنٹورنگ ہے, یہ کیا پروسیس اور پروسیجر ہے اس کا؟ بہت اچھا ہے, ضرور لگانا چاہیے, کیونکہ لوگ اس کے بارے میں نا نیگیٹو اوپینینس بڑے عجیب و غریب قسم کے میں پیشنٹ سے سنتی ہوں, یہ سائیڈ افیکٹ وہ سائیڈ افیکٹ. ہارمونل امبیلنس ختم ہوتا ہے اور موڈ سوئنگس ختم ہو جاتے ہیں, لوگ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر ریکمنڈیشن کے آپ جو ہے وہ سیرم کوئی بھی استعمال کرتے جائیں؟ بہت کامن مسٹیک میں بتانے جا رہی ہوں کہ وٹامن سی کا سیرم لیا, نکالا, فیس پہ لگایا, کالے ہی ہونا ہے, گورے تو نہیں. جن کے بال گر جاتے ہیں وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے کافی ڈرتے ہیں. سلولی اس کا شاید دور ہی ختم ہو جائے, جو مجھے لگتا ہے. ڈارک سرکلز کے لیے بھی کوئی سولوشن ہے؟ میکسیمم 2 سٹنگز ڈارک سرکلز ختم ہو جاتے ہیں. کریمیں مکس کر کے نا وہ ایک بنا لی جاتی ہیں اور اس سے رنگ وقتی طور پہ بڑا اچھا بھی ہو جاتا ہے. پھر جب وہ چھوڑی جاتی ہیں تو مجھے تو پھر چہرے سرخ ہی نظر آئے ہیں. ریڈ نہیں ہوتی, ان کی ساری ویسکولر ایکٹیویٹی, سارا ویسلز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ کھالی اتر گئی. شادی ہے 1 مہینے بعد لڑکی کی اور شادی ہے 1 مہینے بعد لڑکے کی, دونوں کو کیا ریکمینڈ کریں گی, کون سے پروسیجر کروانے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ تیغ پوڈ کاسٹ, میں ہوں اسامہ تیغ. ناظرین, ایک سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اچھا یہ بتائیں کہ بال اچھے کیوں ہیں, اس کا راز کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسکن گلو کیوں کر رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ کی اسکن گلو کر رہی ہے. تو میں نے کہا کہ آج اس راز سے پردہ اٹھا دیا جائے, آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائی جائے جو کہ وجہ ہے اس سب کے پیچھے. یعنی میں تھوڑا سا اس کو بتانا اس لیے بھی چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اسٹیٹک پروسیجرز ہیں وہ شاید آپ کو 50 ایئرس میں جا کے کروانے چاہیے, یا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتے ہیں, یا میں یہ سمجھتا تھا کہ جو آپ کے اسٹیٹک پروسیجرز ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, نہیں کروانے چاہیے. پھر میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر سعدیہ انور کے ساتھ. ان کا جب میری ملاقات ہوئی تو بالکل ایک بھائی بہنوں والا ہمارا جو ہے وہ ایک تعلق, ایک عزت کا, احترام کا رشتہ بنا. تو پھر انہوں نے مجھے کنونس کیا, ملٹیپل ٹائمز انہوں نے مجھے کنونس کیا اس بات کے اوپر کہ نہیں یہ پروسیجر خطرناک نہیں ہوتے, اور میں ظاہر ہے کہ آپ کی بہن کیوں آپ کو ایسا مشورہ دوں گی. تو پھر وہ پروسیجرز کیے انہوں نے, اور اس کے ریزلٹس کی وجہ سے آپ پھر وہ کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے کیا وجہ ہے. تو اصل میں اسکن کا خیال آپ نے کیسے رکھنا ہے, آپ نے اپنے بالوں کو کیسے اس کا خیال رکھنا ہے, آپ نے اپنا ویٹ کیسے کنٹرول کرنا ہے, یا آپ نے فیٹ ریڈکشن کی طرف جانا ہے, یا کون کون سے پروسیجرز ہوتے ہیں, یہ سارا ہم آپ کو آج گائیڈ کریں گے, تاکہ اگر ابھی تک کوئی مسکنسیپشن ہے اس حوالے سے, کوئی متس ہیں, تو وہ ساری کی ساری کلیئر ہو جائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. زبردست. اچھا, میں آپ سے جاننا سب سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اسکن کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ایکنی نہ ہو, ہمارا چہرہ جو ہے وہ گلو کر رہا ہو, ہمارا رنگ جو ہے وہ, میں یہ نہیں کہتا گورا ہو, اوریجنل وہ ہو جائے جو ہمارا رنگ پیدا ہوتے ہوئے تھا. تو یہ سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسامہ بھائی, اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ ہمارا لائف سٹائل ہے. جتنا ہمارا لائف سٹائل ہیلدی ہوگا اتنا ہی ہماری اسکن گلو کرے گی, اور اس میں بال بھی آ جاتے ہیں, باڈی بھی آ جاتی ہے, موڈ بھی آ جاتے ہیں. اور یہ سارا کیسے ہوگا, سب سے امپورٹنٹ جو اس میں نے دیکھا کہ آپ کی نیند بہت اچھی ہونی چاہیے, پیٹرن آف سلیپ بہت اچھا ہونا چاہیے, آپ کی جو ہے لیکوڈ انٹیک بہت اچھا ہونا چاہیے. جنک فوڈ, پروسیس فوڈ کی بجائے ہمیں گھر کے بنے ہوئے کھانے,
کھانے چاہیے اور ویٹ پہ بھی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور فیمیلس میں جیسے اسپیشلی پی سی اوز بہت کامن ہو گیا ہے, اس میں جنک فوڈ ایک بہت بڑا اس کا ہے وجہ ہے. تو یہ ساری چیزیں مینٹین کرنے سے ہم لوگ بہتر ہو جاتے ہیں. اور سلیپ کا میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ جب ہمارا سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمارے ہارمونس جو ہے نا وہ سارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جب ہارمونس ڈسٹرب ہوتے ہیں تو برین کنفیوز ہو جاتا ہے, باڈی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ میں کیا ریلیز کروں اور کیا نہیں. جیسے کہ ہم کبھی بہت اچھی نیند لے کے اٹھتے ہیں تو ویسے ہی گلو کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہماری نیند اچھی ہوتی ہے تو ہارمونس ریگولرلی جو ہیں وہ ریلیز ہوئے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی, میں اس کو تھوڑا سمرائز اگر کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنک فوڈ, پروسیس فوڈ یہ سارے نہیں کھانے چاہیے. آپ کے نیند کا پیٹرن جو ہے وہ عشاء کے بعد جتنی جلدی آپ سو جائیں آپ کو سو جانا چاہیے, تاکہ آپ کے باڈی آرگن جو ہیں وہ ریپیئر ہوتے رہیں اور وہ آپ کی اسکن بھی ایون فریش رہے. پانی کا انٹیک آپ کو 8 سے 10 سے 12 گلاس جو ہے وہ لازماً پینا چاہیے. کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل ایگزیکٹلی. ابھی میں پانی کے بارے میں کچھ دن پہلے ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ جو منرل واٹر ہم لوگ پی رہے ہیں, اب اس میں کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو اتنا پیوریفائی کر رہے ہیں کہ جو نیچرل منرلس ہیں نا پانی کے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن پھر سولوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن ایک انڈین ڈاکٹر نے دیا, ٹو بی آنیسٹ. وہ یہ تھا کہ آپ ہلکا سا نمک, یا جیسے ہم عام زبان میں بہت سارے پیشنٹس کو پہلے بھی کہتی تھی کہ ہائپوٹینسو یعنی لو بلڈ پریشر کے کمپلین ہے, بچیوں میں جو اسپیشلی کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں یا سارا دن کھڑی ہیں کچن میں خواتین, تو وہ ORS ایڈ کر لیں دن میں, کیلسی بھی ایڈ کر لیں اسی پانی میں, 1.5 لیٹر کی بوٹل میں ایک ORS اور ایک کیلسی ایڈ کریں. اسکن بھی گلو کرے گی, اور وہ پانی جس میں نمک ہوتا ہے وہ باڈی میں ڈائجسٹ ہوتا ہے, ورنہ ہم پانی پی رہے ہیں اور واش روم جا رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے. آپ اگر چہرے پہ گلو چاہتے ہیں تو یعنی نمک ڈال لیں, کچھ اور نہ بھی. اگر آپ بالکل معمولی سا, کیونکہ جس پانی میں نمک ہوگا وہ جذب ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ عشاء کے بعد جو ہمارا اسلامک پیٹرن ہے نا سونے کا, بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں 9 سے 10 کے درمیان ایک ہر بندے کے اوپر ایک ٹائم آتا ہے جب ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے, ہماری باڈی میٹابولزم سلو ہوتا ہے, وہ ٹائم ہوتا ہے نیچرل نیند کا. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو گزار دیتے ہیں تو باڈی جو ہے وہ کارٹیسول ریلیز کر دیتی ہے, دیٹ از اے اسٹریس ہارمون. 11 بجے کے بعد آپ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور بیسکلی باڈی اس ٹائم اسٹریسڈ ہو جاتی ہے. اور جب ہم 5 گھنٹے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جی 8 گھنٹے سوتے ہیں لیکن پھر فار ایگزامپل فجر میں اٹھنا ہے. جب ہم 5 گھنٹے سو لیتے ہیں اس کے بعد ہماری باڈی جو ہے نا وہ میموری, برین جو ہے اسپیشلی وہ ایکسٹرا چیزیں ڈیلیٹ کرتا ہے, اور پھر وہ باڈی کو کہتا ہے کہ ناؤ آئی ایم فری, اب آپ اپنے کیمیکل ریئیکشنس کریں. اور اس کے بعد جو ہے ہماری باڈی جو ہارمونس جو ہے وہ بہت میں اس کو سمجھتی ہوں امپورٹنٹ رول ہے ہماری اسکن میں, ہیلتھ میں. تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے مجھے کنونس کیا کہ پروسیجرز جو ہے وہ ان کا کوئی نقصان نہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس کو اون بھی کرتا ہوں کہ یس پروسیجرز کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. سب سے پہلے ہم اس پہ آتے ہیں کہ ہائڈرا فیشیل سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم گلو بھی آ جاتا ہے, رنگ بھی بڑا صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کروا کے جاتے ہیں تو آپ کو جناب پورے ارد گرد والے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے آپ نے, تو بیسیکلی کیا ہے؟ اب جو ہے نا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا جا رہا ہے. پہلے فیشیلس جو تھے وہ یہ تھا کہ پارلرس یا سیلونس یا جہاں بھی جائیں تو آپ وہ اسکن پالش جو میں ہمیشہ روکتی ہوں یا بلیچ, ایک ہی بات ہے, آپ ایسڈ لگا رہے ہیں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو موسٹ سینسٹیو آرگن دیا باڈی کا, اس کی بجائے ہائڈرا بیسکلی فیشل نہیں ہے, اٹس اے اسکن ٹریٹمنٹ. اس نے کیا کرنا ہے, ایکسفولیٹ کرنا ہے, کلین کرنا ہے اور ہائیڈریٹ کر دینا. جب آپ کی اسکن ہائیڈریٹ ہوتی ہے, اس کا موئسچر پورا ہوتا ہے اور وہ کلین ہوئی ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس میں ایک نیچرل گلو آ رہا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ آپ ایک وائٹش لک دے رہے ہوتے ہیں, آپ کی اسکن ہیلدی لگ رہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا امپریسو لگ رہا ہوتا ہے. اچھا, سن بلاک کا استعمال کتنا ضروری ہے, اور یہ بھی بتائیے کہ کیا صرف گرمیوں میں ہی سن بلاک استعمال کرنا چاہیے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. سن بلاک جو ہے نا اسپیشلی میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے گیجٹس ہیں, جیسے بہت سارے آج کل لوگ IT کا یوز کرتے ہیں, اسکرینس, لیپ ٹاپ, سب سے امپورٹنٹ موبائل, ان کی جو بلو لائٹس ہیں یہ بھی ڈیمیج کرتی ہیں اسکن کو. تو سن بلاک جو ہے وہ ہمیں ضرور لگانا چاہیے, میل فیمیل سب کو ڈیفینیٹلی, اور کسی بھی کمپنی کا لگا لیں, کسی بھی اچھی کمپنی کا. مطلب ایسا نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یور اسکن, اگر آئلی ہے تو جیل بیسڈ ہو. تو یہ بتائیں کہ یہ بڑے کاسٹلی پروسیجرز ہیں سارے, ہائڈرا یا باقی اس طرح کے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ برانڈ کانشیس ہوتے ہیں, حالانکہ جیسے جو بیسک پروسیجرز ہیں انہیں ہم اکنامیکل بھی لے کے چل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کیا اسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ برانڈ کانشیس ہیں, ڈیفینیٹلی پھر وہ برانڈس پرائسز اسی طرح ہوتی ہیں, لیکن اچھا استھیٹک
نسبتاً تھوڑا سا کاسٹلی ہے، لیکن پھر اس کے ریزلٹس بھی اتنے ہی لانگ لاسٹنگ ہیں. صحیح. اگر میں دیکھوں نا تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. جیسے آپ لیزر کی بات میں کر دیتی ہوں یہاں پہ شیئر کہ لیزر لوگ کہتے ہیں جی فلانا 1500 کا کر رہا ہے، 2000 کا کر رہا ہے، تو آپ نوٹس کریں کہ وہی لیزر اگر کوئی تھوڑا 5000 6000 کا کر رہا ہے تو سٹنگس کم ہوں گی آپ کی. آپ اچھے لیزر پہ کرائیں گے سٹنگس کم ہوں گی. اگر آپ لوکل لیزر پہ جو میڈ ان چائنا ہے یا لو کوالٹی ہے چائنیز لیزر کی، وہ لگے ہوئے ہیں 3 سال اور پیسے وہ زیادہ پے کر رہے ہیں، وہ کمیٹی ڈل جاتی ہے ایک طرح سے. تو اس سے بہتر ہے کہ کوالٹی جو ہے وہ سلیکٹ کریں اور کوانٹٹی پہ نہ جائیں. اور یہ لیزر کے کیا فوائد ہے؟ جو ایشین اسکن ہے نا اس کے اوپر میرا پرسنل ایکسپیرینس اور جو میرے ٹیچرس کہہ لوں ان کا بھی یہ ایکسپیرینس تھا کہ آئی پی ایل لیزر از دا بیسٹ ون. اور آئی پی ایل صرف ہیئر ریموو نہیں کرتا، آپ کی اسکن جو ہے ریجنویٹ بھی کرتا ہے. تو اگر آپ اچھے لیزر پہ لیزر کرا رہے ہیں تو جو لیزر کرا کرتے ہیں تو اسکن گلو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. اچھا یہ پھر نیڈلنگ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ نیڈلنگ کیا ہے؟ نیڈلنگ، مائکرو نیڈلنگ. یا نیڈلنگ دو طرح سے ہو رہی ہے، ایک تو آر ایف مائکرو نیڈلنگ آ رہی ہے اور ایک جو ہے وہ ہم پلازما پین کے ساتھ، ڈرما پین کے ساتھ ہم مائکرو نیڈلنگ کرتے ہیں. جو اس میں ڈفرنٹ ٹائپ آف نیڈلس یوز کی جاتی ہیں، کسی میں 36 ہیں، کسی میں 12 ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو دا ایشو یوز کی جاتی ہیں. اس کی پھر ڈیپتھ ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ہم اسکن میں جذب کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تھرو ہم جذب کر لیتے ہیں اور بہت ہی نینو لیول پہ جا کے سمجھ لیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا اسکن کو انجرڈ کرتے ہیں تاکہ وہ نیچرلی ہیل ہو. اور اس ہیلنگ پروسیس میں جو ہم نے سیرمز وغیرہ یا پی آر جی ایف کا جو سیرم ہے آپ کا اپنا جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی اچھی ہیلنگ ہوتی ہے. مائکرو نیڈلنگ میں بھی آپ نے سیرم ایڈ کیا ہوتا ہے. یہ بھی مجھے بتا دیں کہ پی آر ایف جی اسکن اور ہیئر کی جب آپ کر رہی ہیں تو اس کا پروسیجر ہوتا کس طرح سے ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے لیب میں پروسیس کیا جاتا ہے، پلازمے میں پھر گروتھ فیکٹر ایکٹیویٹ کیے جاتے ہیں اور اس میں کچھ سیرمز ایڈ کر کے جیسے اکارڈنگ ٹو ایشو وہ دوبارہ ری انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں اسکن میں بھی اور اسکل کی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بال 6 فٹ لمبے خواتین کے؟ ڈپینڈس. بہت ساری چیزیں ساتھ میں لے کے چلنی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک جو میرے دیکھنے میں لمبے نہ کریں، چمکدار ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے، ہیلدی ہو جائیں گے. اسامہ بھائی اس میں ایک چیز ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ نا بہت ساری جگہوں پہ ٹیسٹ نہیں کراتے. فیمیلس میں جیسے پی سی اوز ہے، آپ نے ٹیسٹ نہیں کرایا، ایکنی بھی ہے، ہیئر فال بھی ہے، تھننگ آف ہیئرس بھی ہے. اسی طرح بوائز میں بھی ہے سیرم فیریٹین، مطلب فیریٹین لیول، آپ آئرن ڈیفیشینٹ ہو، آپ وٹامن ڈی ڈیفیشینٹ ہو. یہ ساری چیزیں کرا کے تھوڑا سا ہوم ورک کر کے پھر جب ہم پروسیجر کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں. پھر ہم کہہ سکتے ہیں 6 فٹ لمبے بال کہہ سکتے ہیں اور رنگ بھی شدید گورا کہہ سکتے ہیں. اچھا گورا. اچھا میک اپ کے بغیر بھی تو اب وہ کیا ہوتا ہے جس میں آپ ایسا پروسیجر کرتی ہیں کہ جس میں میک اپ کی ضرورت ہی نہیں رہتی؟ وہ 2-3 طرح کے پروسیجرز ہیں. اس میں ایک تو سیمی پرماننٹ میک اپ. یہ دھیان سے آپ نے سننا ہے کہ اس کے اندر آپ میک اپ سے جان چھوٹ جائے گی. سیمی پرماننٹ میک اپ، لیکن اس میں نا میں اس کو اس لیے ریکمینڈ نہیں کرتی کیونکہ آپ جو بھی ہیں آپ ایک آرٹیفیشل بیس جو ہے اسے مائکرو نیڈلنگ کے تھرو آپ اسکن کے اندر ایڈ کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر ہے گو فار سم کائنڈ آف ہیلدی پروسیجرز لائک ایکزوسومس، پی آر جی ایف اور اسٹیم سیلس. وہ نیچرلی آپ کی اپنی اسکن کو، یا CO2 لیزرس، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی اسکن کو ریجنریٹ کر دیتے ہیں، لفٹ کر دیتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی. یہ بار بار کروانا پڑتا ہے؟ آفٹر کیئر میٹر کرتی ہے. اگر آفٹر کیئر میں اگر آپ اچھا سن بلاک اور موئسچرائزر اپلائی کرتے ہیں، اپنی نیند اور لیکوڈ انٹیک اچھا رکھتے ہیں، ملٹی وٹامن اکارڈنگ ٹو یور ایشو استعمال کرتے ہیں، تو پھر بہت لمبے عرصے تک چل جاتی. یعنی ایسے ہی ہے کہ آپ نے اپنا وزن بڑھا لیا اور اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز کر لی، آپ نے اپنے ویٹ، اپنے ڈائٹ کنٹرول کر لی اور آپ کا وزن جو ہے وہ آپ کے اکارڈنگ آ گیا. آپ نے دوبارہ کھانا شروع کر دیا تو پھر دوبارہ وہ بڑھ جائے گا. تو اسکن بھی اور یہ ہیئر بھی آپ کا ایسے ہی ہے کہ آپ اس کو مینٹین کس طرح سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ فلرز اور بوٹاکس یہ کیا ہے؟ فلرز ہائلورونک ایسڈ کے بنے ہوئے تھریڈز آتے ہیں، ہے نا؟ نہیں، پہلے سب سے فلر بوٹاکس ہی آتا ہے، تھریڈس بعد میں آیا. نہیں پروسیجرز میں اگر آپ کے کم جھریاں ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، اگر زیادہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ گو فار CO2 یا فرکیشنل لیزر کی جو ایڈوانس فارمس ہیں، کیونکہ وہ پرماننٹلی ختم کر دیتی ہیں. اس کی سٹنگس ہیں لیکن بجائے اس کے کہ بوٹاکس جو ہے پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اکارڈنگ ٹو اسکن سچویشن ویری کرتا ہے. 3 to 6 month چلنا ہے اس نے. اور پھر سم ٹائم بوٹاکس کیا کرتا ہے کہ اسکن کا جو مسل
ہے اسے وہ فریز کر دیتا ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ بار بار لگنے سے اسکن رسپانس کرنا یا مسل رسپانس کرنا بند کر دے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس سے بہتر ایکسپریشنز بھی چلے جاتے ہیں. ہاں ایکسپریشنز بھی چلے, وہ سب سے زیادہ برا لگتا ہے, نہ پتہ چل رہا ہے ہنس رہے ہو نہ رو رہے ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ گو فار سم کائنڈ آف نیچرل پروسیجرس جس میں آپ کی اپنی اسکن ریجنریٹ کرے اور وہ پرماننٹ ہو ایٹ لیسٹ. اور اس کے بعد فلرس جو ہیں وہ ڈفرینٹ, وہ بھی اب تو 2.5 years والے بھی اویلیبل ہیں اچھی کوالٹی کے, اور وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اسکن لفٹ کرنی ہے یا ہم نے جو ہماری لائک لاف لائن ہے, انڈر آئیز ہیں, اس کو جو ہے وہ فل کرنا ہے, فلر فل کرنے کے لیے. اور تھریڈس کو ڈفرینٹ جو ہیں ہم ایشوز میں استعمال کر سکتے ہیں. ہیئر گروتھ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, لفٹنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, فائن لائنس کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, اور اسکن کا گلو کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے, کیونکہ 2-4 چیزیں آپ کی بار بار جو ہے وہ اس کی لوگ تعریف کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہائیڈرا سب سے پہلے نمبر پہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ فیٹ ریڈکشن جو وہ ہے, باڈی کنٹورنگ ہے, یہ کیا پروسیس اور پروسیجر ہے اس کا؟ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اسپیسیفک پورشن کو کنٹرول کرنا ہے یا ہم اوور آل جو باڈی فیٹ ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اوور آل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو بھی آج کل لیرا گلوٹائڈ, سیما گلوٹائڈ اچھے سالٹس میں اچھی کمپنیاں بنا رہی ہیں, لائک اوزمپک, ایوری باڈی نوز اباؤٹ دیٹ, تو بہت اچھا ہے, ضرور لگانا چاہیے. کیونکہ لوگ اس کے بارے میں نا نیگیٹو اوپینینس بڑے عجیب و غریب قسم کے میں پیشنٹ سے سنتی ہوں, یہ سائڈ افیکٹ وہ سائڈ افیکٹ. اس میں یہ ہے, میں ابھی آپ کے تھرو یہ کنوے کر دوں کہ جس کو تھائرائڈ کا ایشو ہے یا جس کو کبھی سپلین کا کوئی لبے کا کوئی ایشو رہا ہے وہ اوائڈ کرے, ادروائز اینی ون کین ہیو. اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں, میں نے اس پہ پراپر ریسرچ کرنے کے بعد میں ریکمینڈ کرتی ہوں, اور یہ ضرور لگانا چاہیے. ایک تو آپ ڈائبیٹک نہیں ہوگے, دوسرا آپ کی ویسلس کے اندر جو فیٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا, آپ کے جو وسراس یعنی انٹرنل باڈی آرگنز ہیں اس کے اوپر جو فیٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ضرور لگانا چاہیے. لیکن اس میں پیشنٹ کیا غلطی کرتا ہے کہ وہ صرف انجیکشن لگا کے سکون سے, کیونکہ بھوک سپریس ہو جاتی ہے, نہ وہ ملٹی وٹامن لے رہے ہیں اپنی باقی انرجی پوری کرنے, کیونکہ بھوک ہی نہیں لگتی. 500 گرام اپنے میٹ یا پروٹین ضرور لینا ہے, اور پانی کا انٹیک اچھا رکھنا ہے. یہ تینوں چیزیں مس کر دیتے ہیں, اور ساتھ میں اسٹرینتھ ٹریننگ یا برسکلی واک, یہ چیزیں مینٹین کریں تو اس کے ریزلٹس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور وہ جو جن کے بارے میں نیگیٹو کیمپین چلی تھی وہ آئی ڈونٹ ایگری ود دیم. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اوبیز ہیں وہ جب ویٹ ریڈکشن کرتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ ہے فیمیلز میں ان کا ہارمونل امبیلنس ختم ہوتا ہے اور موڈ سوئنگس ختم ہو جاتے ہیں, لوگ خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اب ہائیفو کیا ہے؟ ہائی انٹینسٹی فوکسڈ الٹرا ساؤنڈ ریزز کو کمبائن کر کے ایک مطلب مشین بنا لی, اور اس سے کیا ہے کہ ہم ارجنٹلی اسکن لفٹ کرتے ہیں, ایکسٹرا فیٹ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں, فیس کنٹور کر لیتے ہیں, کولاجن پروڈکشن ہوتی ہے, اسکن گلو کرتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیرمز کا استعمال کافی بڑھ گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر ریکمنڈیشن کے آپ جو ہے وہ سیرم کوئی بھی استعمال کرتے جائیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اب جیسے نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے ڈاکٹرس کا ریٹینوائل پہ بہت زیادہ وہ ہے, بہت فیمس ہو گیا. اب سوشل میڈیا ایک طرح سے اگر اچھا ہے تو کہیں کہیں اس کے یہ سائڈ افیکٹس بھی آتے ہیں کہ آپ نے انفلوئنسرس کی وہ دیکھ لینی ہے ویڈیوز اور آپ نے لے کے اپلائی کرنا شروع کر دینا. یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ آلریڈی ایک بندے کی اسکن تھن ہے, اگر وہ ریٹینوائل فار ایگزامپل لگا رہا ہے تو مزید تھن ہو جائے گی. تو گو ٹو سم آف یور ڈاکٹر اور پھر اس سے پوچھیں, کنسلٹ کریں, پھر اکارڈنگ ٹو یور اسکن ایشو ڈیسائڈ کریں سیرمس. اب بہت سارے لوگ ہیں, بہت کامن مسٹیک میں بتانے جا رہی ہوں کہ وٹامن سی کا سیرم لیا, نکالا, فیس پہ لگایا, بوٹل کھلی ہوئی ہے ہاتھ میں, وہ تو آکسیڈائز ہو گیا, پھر آپ کہیں گے سیرم کا رزلٹ نہیں آیا. اگر آپ نے وٹامن سی پیور لگانا ہے تو سب سے پہلے کوشش کریں تو اسپرے والی بوٹل ہو, یا پھر پہلے بوٹل بند کر لیں, نہیں تو آپ نے کالے ہی ہونا ہے, گورے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آکسیڈائز ہو جائے گا. اچھا ایک اور چیز کہ جو لوگ جن کے بال گر جاتے ہیں وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے کافی ڈرتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا یہ نقصان دہ ہے, کیا یہ تکلیف دہ عمل ہے؟ بفور 40 انٹرنیشنلی ہیئر ٹرانسپلانٹ از ناٹ انڈیکیٹڈ, کیونکہ کولاجن پروڈکشن کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم بہت ساری نیچرل چیزوں سے اسے امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا خیال اب اتنا
اب جو ایگزوزومس اور جو باقی تھراپیز آ گئی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ سلولی اس کا شاید دور ہی ختم ہو جائے, جو مجھے لگتا ہے, کیونکہ ریزلٹس ایگزوزومس کے, PRGF کے اور تھریڈس کے کمبینیشن میں آپ کر دیں تو ریزلٹس اتنے اچھے آتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں رہتی. ایکزوزومس کا نہیں پوچھا میں نے آپ سے, واٹ از دس؟ دا موسٹ فائنسٹ فارم آف اسٹیم سیلس, گروتھ فیکٹر. اسٹیم سیلس کیا ہے؟ یہ بھی گروتھ فیکٹر ہے جو ایکٹیویٹ کرتا ہے ہماری باڈی میں ریجنریٹیو پروسیجرس کو, DNA لیول پہ جا کے, RNA لیول پہ جا کے, تو ریپروڈیوس کرتا ہے, ری گروتھ کو امپروو کرتا ہے, لائک بلڈ سرکولیشن اچھی ہو جائے گی اور کولیجن پروڈکشن اچھا ہوگا تو بال بہت اچھے ہو لوگ جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ سارے پروسیجرز لاکھوں سے نیچے نہیں ہوتے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ تھوڑا سا کانشیس نہ ہوں, میں یہ بات کہوں گی. اور اپنے اس میں نا ڈاکٹر بھی بہت ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. ٹو بی آنیسٹ, میں نے ایسے ڈاکٹرس بھی اپنے کولیگس بہت معذرت کے ساتھ کہ ایگزوزوم جتنی کوانٹٹی ہے آپ پیشنٹ کو بتا دیں, بھائی میں یہ برانڈ لگا رہا ہوں, میں نے یہ میرے چارجز ہیں, جو کہ پاکستان میں عوام کا بھی ایک ایشو ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر کو تو ملنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میرے چارجز ہیں, یہ برانڈ ہیں, اور یہ اتنے ML میں نے پورا لگانا ہے, اور اس کا یہ ایکسپینس ہے. یہ پیشنٹ کی افورڈیبلٹی دیکھتے ہوئے اس کو کوانٹٹی کم کر دیں گے یا کوالٹی نیچے لے آئیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ریزلٹس اس لیول کے نہیں آتے. اور ساتھ میں وہی بات ہے کہ باقی کا ہوم ورک نہیں ہوا ہوتا. کیا اس کا سیرم فیریٹین پورا ہے, کیا وٹامن D3, اسٹریس لیول, لیکوڈ انٹیک, لائف اسٹائل, نیند, سب کچھ میٹر کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے, اچھا وہ کرواتے بھی ہیں بڑا ریگولرلی پروسیجرز, لیکن پھر کہتے ہیں رزلٹ نہیں آتے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو وہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ اوور کانشیس میں کہہ سکتی ہوں ہو جاتے ہیں, لیکن اور ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے اچھا پروڈکٹ لگایا ہے, جیسے میں کہتی ہوں کہ ایک ہمارے دوست آپ کے پاس آتے بھی ہیں نا ایسے, اچھا, اور ہر 15 دن میں انہوں نے آنا ہوتا ہے اور ہر پروسیجر کرانا ہوتا ہے, اور واضح فرق ڈیفینیٹلی آپ آتے ہی تب ہو نا. یہ وہ تو نہیں جن کا انہی سیٹ پہ میں نے پوڈ کاسٹ جن کے ساتھ کیا تھا, اچھا بالکل صحیح ہے, اور پھر ماننا بھی نہیں ہوتا. تو ایسا مطلب ہے نہیں ہے کہ اس کے اندر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نا, بعض پیشنٹس کی ہوتے ہیں کہ یار ہم اس بار برائی کریں گے تھوڑا سا تو اگلا بندہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا. حالانکہ آئی بلیو کہ جب آپ اپریشیٹ کرتے ہو تو اگلا بندہ اور جان لگاتا ہے کہ یار مجھے پہلے سے بھی اچھا رزلٹ دینا ہے. اچھا, ہماری قوم کے دو بہت بڑے مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ انگریزی کوئی بولنے والا مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا بات ہے, اور دوسرا رنگ گورے والا مل جائے تو ہم فوراً متاثر ہو جاتے ہیں. تو رنگ گورا کرنے کے لیے کون کون سے پروسیجرز ہیں؟ رنگ گورا کرنے کے لیے ڈپینڈ کر ہوتا ہے اسام بھائی. ایک تو جو فیمیلز میں نے پرسنلی ایک ایشو دیکھا ہے نا, آئرن ڈیفیشنسی انتہا کی ہے. جب ہم آئرن ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی کبھی بھی گلو نہیں کر سکتے, چاہے ہم جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے, اگر ہم صرف اسپیسیفک ایریاز کو دیکھیں تو اس میں PRGF ہے, اس میں ایڈ کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ آف سیرمس, اسکن میں لگا دیے جاتے ہیں تو اس سے گلو ہو جاتا ہے. باقی آ جاتی ہیں اینٹی آکسیڈنٹ ڈرپس, IV جو ہیں. اس کے بارے میں بہت بڑی میتھ ہے کہ وائٹننگ اور یہ وہ, وائٹننگ ٹائپ کوئی چیز نہیں ہے. دیز آر اینٹی آکسیڈنٹ. جیسے کپڑوں سے دھلنے کے بعد میل نکل جاتا ہے, اسی طرح باڈی بھی ایسے بھی جو ہے مطلب امپیورٹیز ہیں وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں تو اسکن گلو کرنے لگتی ہے. جو اور میلانن کو یہ ہٹ کرتے ہیں, اس لیے جو جتنا جو کلر ہے, کمپلیکشن ہے, وہ ڈارکر سائڈ پہ ہوگا اتنا رزلٹ ویزیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جتنا بندہ گورا ہوگا مطلب لائٹر ٹون کی طرف آئے گا تو وہ صرف گلو فیل ہو رہا ہوتا ہے. 1 to 2 ٹون لائٹ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. باقی میں کہتی ہوں اس کمٹمنٹس ہیں. اور سیف ہے لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں سارے پروسیجرز. آپ سیف ہیں, لیکن جیسے گلوٹاتھیان ہے, بہت سارے اس کے بارے میں ابھی ریسرچ کچھ اسپیسیفک جگہوں پہ یورپ میں بھی کی جا رہی ہے کہ فیٹی لیور کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جا رہا ہے ہائی ڈوز آف گلوٹاتھیان. حالانکہ بہت سارے لیور ڈیزیزز ایسی ہیں جس میں ہم گلوٹاتھیان ریکمینڈ نہیں کر سکتے. کڈنی, لیور اور احتیاطاً ایک CBC جو ہمارا بلڈ ٹیسٹ ہے روٹین کا, وہ ضرور کروا لیں. اگر وہ ساری چیزیں نارمل ہے دین پھر اکارڈنگ ٹو یور ڈاکٹر ایڈوائس پھر آپ نے سجیسٹ کرانا ہے, اور کوشش کریں کہ اس میں اچھے برانڈ یوز کرائیں. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے 2-3 دفعہ کہا ڈاکٹر, تو یہاں پہ تو 3-4 دن کے سرٹیفکیشن ہو رہی ہے. میں نے ایون یہ سنا ہے کہ استھیٹک میں 3 سے 4 دن کی سرٹیفکیشن کے بعد لوگوں نے کلینک کھولنی ہے. 6 ماہ کے کورس بھی چھوڑ دیں آپ. اسامہ بھائی ٹو بی آنیسٹ, دیکھ رہے آپ ہیں MBBS کیا, پروفیشنل ڈگری کی, اسپیشلائزیشن کی, فیلڈ میں سمجھ آتی ہے, لیکن یہ 3-4 دن میں کیا سکھایا جاتا ہوگا اور پھر وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ آپ کے سامنے ہی ہے. بہت سارے کیسز ہائی لائٹ ہوتے ہیں کہ فلر لگایا تو آئی سائٹ چلی گئی,
بوٹاکس کیا تو مطلب ڈفرینٹ ٹائپس آف کمپلیکیشنس آ گئی. یہ بہت سینسٹیو کام ہے, اس لیے میں بار بار کہتی ہوں ڈاکٹر آپ اپنا چہرہ کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہو, کوئی ایک نرو ڈیمیج ہو گئی آپ گئے, تو اس سے بہتر ہے کہ کسی پروفیشنل بندے سے آپ کام کرائیں. اور میں ابھی سوچتی ہوں, میں 17 ایئرس ہو گیا آلموسٹ کام کرتے ہوئے, مجھے آج بھی لگتا ہے اگر فار ایگزامپل میں کسی پیشنٹ کا ہائیڈرا بھی خود کر رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آج اس پہ پیشنٹ رپیٹ ہو رہا ہے, میں نے کچھ نیا سیکھا ہے. خود پہ بھی کبھی پروسیجرز کروائے ہیں آپ نے؟ خود پہ کرواتے ہیں لیکن کم, اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز جس کی ہوتی ہے وہ اس کے لیے نہیں ہوتی, اس کے لیے نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہیں اچھا جی کل کر لیں گے, وہ کل نہیں آتی. بالکل صحیح ہے. ڈارک سرکلز کے لیے بھی کوئی سولوشن ہے؟ ڈارک سرکلس کے لیے بہت اچھے اچھے سولوشنس ہیں. لائک اگر انسٹنٹلی جیسے برائڈس ہیں ان کا کرنا ہے تو وی کین ہیو فلرس, اور میزو تھراپیز ہیں, ڈفرنٹ ٹائپ آف سیرمس انجیکٹ کر دی جاتی ہیں. اور باقی CO2 لیزر جیسے میں سلاس کرتی ہوں, 2 سٹنگس ڈارک سرکلس ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, اور پرماننٹلی پھر دوبارہ نہیں ہوں گے؟ دوبارہ نہیں ہوں. بالکل صحیح. اور یہ بتائیں ڈبل چن کے لیے؟ ڈبل چین کے لیے لوکل فیٹ ریڈکشن انجیکشنز جو آتے ہیں, فیٹ ڈیزالونگ انجیکشنز, وہ بھی لگ سکتے ہیں. ہائفو بہت افیکٹو ہے, تھریڈس بھی کیے جا سکتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے. ہمارے یہاں پہ کریمیں مکس کر کے نا وہ ایک بنا لی جاتی ہیں, اور اس سے رنگ وقتی طور پہ بڑا اچھا بھی ہو جاتا ہے. پھر جب وہ چھوڑی جاتی ہیں تو مجھے تو پھر چہرے سرخ ہی نظر آئے ہیں. وہ دانوں سے ہیں یا وہ الرجک ہیں یا وہ کیا ہے, اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. جو کریمیں مکس کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیرائڈ اور مرکری ہائی ڈوز ڈال دی جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل پروٹیکٹیو لیئر دی ہوئی اسکن پہ, وہ اس کو پیل آف کر دیتی ہے. بندے کو لگتا ہے میں تو گورا ہو گیا, حالانکہ وہ جو ایک چیز جو بیریئر اسکن کا ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اس کے بعد دھوپ ہے, کچن ہے, ہیٹ ہے, مطلب ہر چیز ان کی اسکن پہ افیکٹ کرنا شروع ہے. آپ دیکھیں صرف ریڈ نہیں ہوتی, ان کی ساری ویسکولر ایکٹیویٹی, سارا ویسلز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ کھال ہی اتر گئی. وہ اتنا ڈیمیج ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی شیئر کیا تھا کہ آئی وینٹ ٹو مینار ایک پیشنٹ کی ریڈیشن کے لیے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ لیور کینسر یا بریسٹ کینسر بہت کامن ہے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر نیشنل لیول پہ. تو جب میں نے وہاں پیشنٹ کی لسٹ دیکھی تو اسکن کینسر سب سے زیادہ کامن تھا. تو یہ سوچنے کا مقام ہے. اچھا, اب یہ بتائیں مجھے آخر میں, بڑی اہم 2 چیزیں, شادی ہے 1 مہینے بعد لڑکی کی اور شادی ہے 1 مہینے بعد لڑکے کی, دونوں کو کیا ریکمینڈ کریں گی, کون سے پروسیجر کروانے چاہیے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ شادی اگر 1 مہینے بعد ہے تو اتنی دیر سے مت آئیں, تھوڑا سا جلدی آئیں. ہوش لیٹ آیا تو کیا اس کے لیے بتا دینا. اس میں یہی ہوگا کہ اکارڈنگ ٹو یور اسکن ہم ڈیسائڈ کریں گے. تو ایک آدھ سیٹنگ ہی میں کہوں گی کہ ہم اسٹارٹ میں کتنی دیر پہلے چلیں, آپ کہہ لیں کہ 3 منتھس, تاکہ آخری مہینے میں آپ کو کچھ کرنے والا نہ ہو. آپ کا وہ جتنے پروسیجر ہم نے کیے ہوتے ہیں, کیونکہ اسکن جو ہے وہ 3 منتھس لیتی ہے ریجنریٹ کرنے میں نیچرلی, تو وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ جو آپ کے پروسیجر ہوئے ہوتے ہیں اس کا گلو لانگ ٹرم چلتا ہے پھر. بالکل صحیح ہے. اچھا جی, میں ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر سعدیہ انور کے پاس آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان سا ایڈریس ہے, اور وہ ایڈریس یہ ہے کہ ملتان میں ہے, اور ملتان میں ماڈل ٹاؤن C بلاک 107C, اور جو ٹائمنگز ہیں ان کی وہ 2 سے 8 بجے کی ہیں. ٹیلی فون نمبر ہمارے ساتھ نیچے چل رہا ہے, اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے, کیونکہ میں نے جب بھی ان کو وزٹ کیا ہے تو وہاں پہ ایک لمبی لائن ہوتی ہے لوگوں کی جو ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ اپنے اپوائنٹمنٹ لے لیں اور پھر اس کے بعد آپ آ کے اپنے پروسیجرز کروائیے. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت دیا. بنیادی طور پہ آج کے پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو کچھ ریئل ٹائم اپنے ایکسپیرینسز بتاؤں. جیسے میں نے بتایا ہائیڈرا کا, باقی پروسیجرز کا بڑا شاندار قسم کا رزلٹ آیا. اسی طریقے سے میں چاہ رہا تھا کہ جو کچھ غلط فہمیاں ہیں وہ دور کر دی جائیں کہ یہ بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے, یہ بہت زیادہ اس کے نقصان کوئی نہیں ہے, اس کے ریزلٹس بڑے اچھے ہیں, اور ایون جو ہے وہ یہ بھی ریکمینڈ کر دیا کہ کس ایج میں کیا کروانا چاہیے. تو یہ اب لوگ کیونکہ اس طرف آگے ہیں, سوچتے صرف یہ ہیں کہ شاید بڑے کوئی امیر کبیر لوگ کروا رہے ہوتے ہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اپنی اسکن کے اپنے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ بہت سے پروسیجر کروا سکتے ہیں, جس سے آپ خوبصورت بھی لگیں گے, بال بھی اچھے ہوں گے, جلد بھی اچھی ہوگی, آپ کا جو فیٹ ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا, تو ایک باڈی آپ کی جو ہے وہ ٹون اپ ہو جائے گی. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.